السلام علیکم ٹو آل آف یو. میں لیگل ڈیفینڈر کے پلیٹ فارم سے ایڈوکیٹ محمد وقاص ٹوگر آپ لوگوں سے مخاطب ہوں. ہم نے مختلف ٹاپکس پہ ون بائی ون ایک سیریل کنٹینیو کی ہوئی ہے، لا کے حوالے سے بھی اور لیٹ کے حوالے سے بھی. ہم ان ٹاپکس کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تمام یونیورسٹیز کے حوالے سے، چاہے وہ پنجاب یونیورسٹی ہے، سرگودا ہے یا کوئی اور یونیورسٹی ہے. ہم ان ٹاپکس کو ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں. مختلف ٹیچرز جو مختلف سبجیکٹس پڑھاتے ہیں اس کو آپ کے سامنے وہ پریزنٹ کرتے ہیں. تو آج ہم لیٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور لیٹ میں ہم جس ٹاپک کو جس سبجیکٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے ہمارا اردو. فرسٹ آف آل ہمیں یہ پتہ ہے کہ اردو کے پیپر میں ٹوٹل مارکس ہوتے ہیں لیٹ میں 10، اور یہ 10 نمبر میں سے ایک نمبر جو ہے وہ ہمارے لیے قیمتی ہے، کیونکہ موسٹلی ایسا ہوتا ہے لوگ 49 پہ آ کر بریک لگ جاتی ہے، تو ایک نمبر سے بھی اسٹوڈنٹ پاس ہونے سے رہ جاتا ہے. اس لیے کوشش کرنی ہے کہ یہ جو سبجیکٹ ہے اس میں سے میکسیمم مارکس آپ اٹین کر سکیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اردو میں مختلف پارٹس ہوتے ہیں. اس میں وہ واحد جمع دے دیتا ہے، مذکر مؤنث دے دیتا ہے، غلط جملوں کی درستگی دے دیتا ہے، متضاد الفاظ دے دیتا ہے، مترادف الفاظ دے دیتا ہے، اور اس کے ساتھ وہ گرامر بھی دیتا ہے. اور گرامر موسٹلی وہی گرامر، سمپل سی گرامر جو ہم پچھلی کلاس میں پڑھ چکے ہیں. اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے. ہم اس میں جو کرنے والی چیزیں ہیں، جو شارٹ چیزیں ہیں، جو عام طور پر سمجھ میں آنے والی چیزیں ہیں، ان کو ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ ہے کیا. سب سے پہلے اس میں آتا ہے ہمارا حرف. انسان جب بولتا ہے تو وہ مختلف الفاظ، مختلف حروف ادا کرتا ہے اپنی زبان سے، جس میں جیسے فرض کریں میں کہتا ہوں کہ میں ابھی بات کر رہا ہوں، میری بات جو ہے، میں جو الفاظ بیان کر رہا ہوں یہ مختلف حروف کا مجموعہ ہے، اور ہر جو لفظ ہے وہ مختلف حروف کا مجموعہ ہوتا ہے. اب میں نے ادھر یہی ورڈ لکھا ہے حرف، تو جو حرف ہے یہ ہے، وے اور فے سے مل کے بنا ہے. میں کہتا ہوں لفظ، یہ لام، فے اور زوئے اس سے مل کے بنتا ہے. میں کوئی نام لکھتا ہوں، میں علی لکھتا ہوں، یہ عین سے، لام سے اور چھوٹی یہ ان سے مل کے بنتا ہے. جب ان کو سیپریٹ کریں تو اس کو ہم کہتے ہیں حرف. اور ایک کسی بھی یہ جو ہے آگے حرف سے آگے ہم جو پڑھیں گے وہ ہے ہمارا لفظ. لفظ بھی تو لکھ لیتے ہیں. لفظ کیا ہے؟ لفظ کہتے ہیں مختلف حروف کا مجموعہ. جب ہم لفظ میں جو حروف ہم نے استعمال کیے ہوئے ہیں ان کو سیپریٹ کرتے ہیں، ایک لکھتے ہیں، تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ اس کے اتنے حروف ہیں، یہ اتنے اس کا حرف ہے. اب حرف ہے، لفظ ہے، اس میں لام الگ، فے الگ اور زو الگ، یہ 3 اس کے حروف ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں حرف. حرف کے بعد آ جاتا ہے لفظ. مختلف الفاظ کا جو مجموعہ ہوتا ہے، مختلف حروف کا جو مجموعہ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں لفظ. ٹھیک ہے. اب لفظ سے آگے جو اگلی چیز آتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں جملہ. نمبر 1 پہ حرف، نمبر 2 پہ لفظ، اور نمبر 3 پہ آ گیا جملہ. اب جملہ کیا ہے؟ مختلف الفاظ کا مجموعہ، اس کو کہتے ہیں جملہ. وہ الفاظ جو ہمیں کوئی نہ کوئی سینس واضح کریں، وہ لفظ، وہ الفاظ جن کو ہم ملا کے ایک مکمل سینٹینس بنا دیں، اس کو کہتے ہیں جملہ. جیسے میں نے کھانا کھایا، میں کہتا ہوں میں نے کھانا کھایا، یہ ایک مکمل جملہ ہے. اس کی مکمل سینس ہمیں سمجھ آ رہی ہے، اس کو کہتے ہیں جملہ. یعنی کہ مختلف جو حروف ہیں وہ مل کے لفظ بناتے ہیں، اور مختلف الفاظ کا مجموعہ مل کے جملہ بناتا ہے. اور جملہ ہم اس کو کہیں گے جس کی ہمیں واضح سینس، کلیئر سینس سمجھ آ رہی ہو، اس میں کوئی ایسی بات نہ ہو جس کی ہمیں سمجھ نہ آئے، اس کو ہم کہتے ہیں جملہ. اور اس میں ایک چیز اور آ جاتی ہے، اسی طرح یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں گرامر میں شامل ہے، کلمہ. اب کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ ہم جو مختلف الفاظ استعمال کرتے ہیں ان میں ایک اکیلا لفظ جو جو معنی دے، جس کا مطلب ہمیں سمجھ آ جائے، اس کو ہم کہیں گے کلمہ. مختلف الفاظ کا ایسا مجموعہ جن کو ہم استعمال کریں، اگر ان میں سے کسی ایک مین لفظ کو لیں، وہ ہمیں کمپلیٹ سینس دے دے کہ وہ بات آپ کیا کر رہے ہیں، اس کو ہم کہیں گے کلمہ. مثلاً قلم، مسجد، عمارت، گھر، اسکول، دکان، ان تمام کو ہم کہتے ہیں کلمہ. اب کلمہ ہے کیا؟ یہ مختلف حروف کا مجموعہ، ایک لفظ ہے. جب ہم ایک لفظ قلم کی بات کرتے ہیں، مسجد کی بات کرتے ہیں، عمارت کی بات کرتے ہیں، گھر ہے، اسکول ہے، دکان ہے، کوئی بھی چیز ہے جس کا ہم نام لیتے ہیں، ہمیں کمپلیٹ سینس سمجھ آ رہی ہے کہ ہم کس چیز کا ذکر کر رہے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں کلمہ. کلمہ کے ساتھ ایک چیز اور ہوتی ہے، اس کو ہم بولتے ہیں محمل یا محمل اس کو بولتے ہیں. اب یہ کیا ہے؟ وہ الفاظ
جو اکیلے استعمال کریں تو ہمیں ان کی کوئی سینس سمجھ میں نہ آئے، اس کو کہتے ہیں محمل۔ جیسے وہ کہتا ہے آپ نے روٹی ووٹی کھا لیا ہے، کھانا شانا کھا لیا ہے، چائے وائے پی لیا ہے، گپ شپ کرتے ہیں، تو اس میں ہم لکھتے ہیں اگر روٹی ووٹی۔ اب یہ جو روٹی ہے یہ کلمہ ہے اور جو ووٹی ہے یہ محمل ہے۔ اس کا ہمیں اگر ہم صرف کہیں گے ووٹی تو ہمیں اس کی کوئی سینس سمجھ نہیں آتی ہے، اس لیے ہم اس کو بولیں گے محمل۔ ایسے ہی ہے کھانا وانا، اب اس میں جو کھانا ہے یہ ہمارا کلمہ ہے اور جو وانا ہے یہ ہمارا محمل ہے۔ آگے کہتا ہے چائے شائے، چائے اس میں کلمہ ہے، کیونکہ اگر ہم صرف چائے کا ورڈ بول لیں تو ہمیں اس کا کمپلیٹ سینس سمجھ میں آتی ہے کہ چائے کیا چیز ہے، ہمارے سامنے موجود ہے۔ اب شائے کیا ہے ہمیں وہ نظر نہیں آتی، ہمیں وہ پتہ نہیں ہے کیا ہے۔ یہ ہم نے کیا کیا ہوا ہے، الفاظ کو سنٹینس کے ساتھ ہم نے کچھ اضافی چیزوں کو جوڑ دیا ہوا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں محمل۔ یعنی کہ وہ چیز جو اکیلے استعمال کریں اس کا کوئی مطلب ہمیں سمجھ نہ آئے، اس کو ہم کہیں گے محمل۔ اور وہ لفظ اور وہ حروف کا مجموعہ جو اکیلے استعمال کریں تو ہمیں اس کی کمپلیٹ سینس سمجھ میں آ جائے تو اس کو ہم کہیں گے محمل۔ ادھر تک کلیئر ان چیزوں کی سمجھ آئی ہے؟ سب سے پہلے ہم نے مین چیزیں اس میں حرف پڑھا ہے۔ اب حرف کیا ہے؟ مختلف یہ جو ہم استعمال کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں حرف، اور مختلف حروف جو ہیں یہ مل کے بناتے ہیں لفظ، ٹھیک ہے۔ لفظ کے بعد ہم نے کیا پڑھا ہے؟ ہم نے پڑھا ہے جملہ، مختلف حروف کا مجموعہ جو ایک کمپلیٹ سینس دے اس کو کہیں گے جملہ۔ اور کلمہ، جملے میں وہ لفظ جس کی کمپلیٹ سینس واضح ہو اس کو کہیں گے کلمہ، اور جس کی کمپلیٹ سینس واضح نہ ہو اس کو کہیں گے محمل، جیسے روٹی ووٹی، چائے شائے، کھانا وانا، گپ شپ، ان تمام کو ہم کہتے ہیں محمل۔ آگے جی کلمہ جو ہم نے پڑھا ہے، کلمہ کی اقسام۔ کلمہ کی اقسام، کلمہ کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم، فعل اور حرف۔ اب اسم کیا ہے؟ اسم وہ کلمہ جو کسی چیز، کسی شخص، کسی جگہ کا نام ہو اس کو بولیں گے اسم، ٹھیک ہے۔ جیسے علی، کاشف، نعمان، پنکھا، مسجد، باش مسجد، لاہور، فیصل آباد، کراچی، کسی بھی چیز کا، کسی بھی شخص کا، کسی بھی جگہ کا نام ہے تو اس کو ہم کہیں گے کلمہ، ٹھیک ہے۔ آگے آ جاتا ہے فعل۔ فعل وہ کہتے ہیں جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا زبانیں کے ساتھ منسلک ہو، کسی بھی کام کا کرنا یا ہونا اس کو کہتے ہیں فعل۔ جیسے وہ کھانا کھا رہا ہے، وہ سکول جا رہا ہے، وہ رو رہا ہے، ان تمام چیزوں میں وہ جو کام کر رہا ہے اس کام کو ہم کہیں گے اس کا فعل۔ آگے آ جاتا ہے حرف۔ حرف ہم نے پہلے بھی کہا تھا وہ کلمہ جس کے اکیلے کوئی معنی نہ ہو مگر دوسرے کلمات کے ساتھ مل کر معنی دیں، جس کا اکیلا کوئی مطلب نہ ہو، دوسرے الفاظ کے ساتھ مل کے اس کا کوئی نہ کوئی مطلب ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ مثلا اسم کی ہم نے کیا اگزامپل دی ہے؟ کوئی بھی نام، علی، کاشف، فیصل آباد، مسجد، کراچی، لاہور، جو بھی ہے۔ فعل کیا ہے؟ کسی کام کا کرنا۔ اور حرف کیا ہے کہ اس کو ہم اکیلا استعمال کریں تو اس کی کوئی سینس سمجھ نہ آئے، لیکن جب ہم اس کو مختلف جملے میں استعمال کرتے ہیں تو اس کی واضح سینس ہمیں سمجھ آ جاتی ہے۔ جیسے علی اور کاشف لائق طالب علم ہیں، میں اور نعمان ایک ہی اسکول میں پڑھتے ہیں، یہ اس میں اور، یہ اور، نعمان یا کاشف دونوں میں سے کوئی اسکول نہیں گیا۔ اس میں یا حرف اگر ہم اس کو اکیلا استعمال کریں تو اس کا کوئی سینس ہمیں سمجھ نہ آئے، لیکن جب ہم اس کو ایک کمپلیٹ جملے میں ایز اے کنیکشن کے طور پہ یوز کریں گے تو یہ واضح سینس دے گا کہ میں یہاں پہ موجود ہوں۔ اس نے کہا ہے علی اور کاشف، اگر ہم ادھر سے اور نکال دیں تو ہمارا سنٹینس جو ہے، ہمارا جو جملہ ہے اس کی کریکشن گرامیٹیکل لحاظ سے وہ غلط ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اگر ہم ایک سے زیادہ نام استعمال کر رہے ہیں، ہم 3 نام استعمال کرنے لگے ہیں تو ہم کہیں گے علی، کاشف اور نعمان، یہ ہوتی ہے کریکٹ گرامر۔ ادھر ہم نے کوما ڈالا ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ اگر ہم ادھر کوما نہیں ڈالیں گے تو ہم گرامر کے لحاظ سے مسٹیک کر رہے ہیں، اور اگر ہم نے یہ اور ادھر ڈال دیا، ادھر بھی ڈال دیا تو بھی ہمارا جملہ غلط ہے، تو بھی ہمارا سنٹینس غلط ہے۔ ہم نے اس سنٹینس میں نام کے درمیان اینڈ والا اور جو اس سے سیکنڈ لاسٹ ہے ان دونوں کے درمیان میں ایک ہی دفعہ اور استعمال کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ کسی بھی سنٹینس میں اور
یا اس طرح کی کوئی بھی چیز آ جائے جو دونوں کے نام میں، دونوں چیزوں میں ایک کنیکشن کو ظاہر کرے تو اس کو ہم کہیں گے ہمارا حرف ہے۔ میں گھر سے اسکول تک گیا، اب اس میں کیا ہوگا اس میں ہمارا حرف، یہ جو ہے اس میں یہ کنیکشن ظاہر کر رہا ہے کس کے درمیان میں، میرے گھر کے درمیان میں اور اسکول کے درمیان میں۔ وہ کہتا ہے کہ میں ادھر تک گیا، تو اس میں جو تک ہے وہ آ گیا، اس میں اور آیا تھا اور اس میں یا آیا تھا، اس کو ہم کہتے ہیں ہمارے یہ حرف۔ اس کے بعد آ گیا، ہم نے حرف پڑھ لیا ہے، لفظ پڑھ لیا ہے، جملہ پڑھ لیا ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے، محمل پڑھ لیا ہے، کلمہ کی اقسام پڑھ لی ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ آگے مزید جو ہے وہ اسم کی اقسام آ جاتی ہیں۔ اسم کی آگے مزید اقسام ہے، وہ کون سی؟ اسم کی اقسام گرامر جو ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی چیزیں آگے اس میں آتی جاتی ہوتی ہیں۔ ادھر ہم نے اسم پڑھا ہے، اب اسم کی آگے مزید اقسام ہے، اس کے بعد فعل ہے، فعل کی اقسام ہے، حرف ہے تو اس کو آگے مزید ایکسپینڈ کر دیں گے۔ اسم کی دو اقسام ہیں، اسم ذات اور اسم صفت۔ اسم ذات اور اسم صفت، یہ دو اقسام ہیں اسم کی۔ اب وہ کہتا ہے اسم ذات وہ اسم جس سے کسی چیز کی اصلیت اور حقیقت واضح ہوتی ہو، مثلا گائے، محمود، دن، دیوار۔ اس استعمال سے اس چیز کو جس کے لیے استعمال ہوتا ہے دوسری چیزوں سے الگ یا جدا سمجھا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس میں ہم کسی چیز کی حقیقت، جب بھی ہم اس چیز کا نام لیں تو ہمیں وہ چیز کا نقشہ ہمارے سامنے آ جائے۔ جیسے اس نے کہا ہے کہ گائے، جب ہم گائے کا نام لیتے ہیں تو ہم ڈائریکٹ ہمارا جو ذہن ہے وہ گائے کا جانور کا کنسیپٹ ذہن میں آ جاتا ہے۔ ہم کوئی نام لیتے ہیں محمود، تو اگر ہم اس بندے کو جانتے ہیں تو ہمارے سامنے وہ محمود کا کنسیپٹ آ جاتا ہے حقیقی معنی میں۔ ہم دیوار کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے دیوار کا نقشہ آ جاتا ہے، گھر کی بات کرتے ہیں تو گھر سامنے آ جاتا ہے۔ اسم صفت وہ اسم جسے کسی چیز کی خوبی یا خصوصیت، اچھی یا بری حالت ظاہر ہو، اچھی یا بری دونوں اس نے لکھی ہیں کہ کسی کی صفت، اب وہ صفت اس نے اچھے معنوں میں کی ہے یا اس سے برے معنوں میں کی ہے تو ہم اس کو بول دیں گے اسم صفت۔ اس کی اگزامپل اس نے کہا ہے نیک لڑکا، ٹھنڈا پانی، تیز گاڑی۔ اس میں وہ کہتا ہے نیک جو ہے وہ اس کی صفت ہے، ٹھنڈا پانی، ٹھنڈا جو ہے وہ صفت ہے، اور تیز ہوا چل رہی ہے تو اس میں جو تیز ہے وہ اس میں ہے صفت۔ ٹھیک ہے، دونوں چیزوں میں یہ واضح فرق ہے۔ اسم ذات یعنی کہ ہم جس میں کسی چیز کے بارے میں ذکر کریں، جب بھی ہم اس چیز کا نام لیں گے ہمارے ذہن میں وہ چیز کا کنسیپٹ آتا ہے۔ جب ہم اسم صفت کی بات کریں گے تو ہمارے ذہن میں اس چیز کی خوبی آتی ہے یا اس چیز کی خامی آتی ہے۔ ہم لائق بات کرتے ہیں کہ علی ایک لائق لڑکا ہے، دوسری طرف کہتا ہے کہ کاشف ایک نالائق لڑکا ہے۔ اب اس میں لائق اور نالائق یہ دونوں اسم صفت ہیں۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے صرف اچھائی بیان کرنی ہے، اس نے لکھا ہے اچھائی، خوبی یا کسی کی برائی بیان کی جائے تو ہم اس کو بول لیں گے اسم صفت۔ اسم کی اقسام بلحاظ استعمال کے لحاظ سے اسم کی اقسام یہ بھی دو ہیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ اب یہ دو چیزیں کیا ہیں؟ اسم نکرہ کسی بھی عام چیز، عام شخص یا عام جگہ کا نام جو کامن نام ہے اس کو کہتے ہیں اسم نکرہ۔ جیسے ہم ایک نام لیتے ہیں کاشف، تو کاشف کیا ہے؟ اسم معرفہ میں آئے گا۔ اسم معرفہ اس کو کہیں گے جو کسی خاص چیز، خاص شخص یا خاص جگہ کا نام ہو۔ اسم نکرہ میں ہم کاشف کا نام لیتے ہیں کہ کاشف اسم نکرہ میں آئے گا، جب معرفہ میں آئے گا تو ظاہر سی بات ہے کاشف اسم نکرہ میں آئے گا۔ اب اسم نکرہ میں کیوں آئے گا کہ کاشف نام کے پاکستان میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں۔ ہم نے ادھر لکھا ہے نمان نام، نمان کے نام سے بے شمار لوگ موجود ہیں۔ ہم لکھتے ہیں مسجد تو مسجد بے شمار ہے، ہمیں کیا پتہ وہ کون سی مسجد کی بات کر رہا ہے۔ ہمیں وہ لکھتا ہے کالج، ہمیں کیا پتہ وہ کون سے کالج کی بات کر رہا ہے۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں فیصل مسجد اسلام آباد تو ہمیں پتہ چل گیا وہ فیصل مسجد جو اسلام آباد میں اس کی بات کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے بادشاہی مسجد لاہور، اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ وہ ترکی کی کسی مسجد کی بات کرتا ہے، جب ڈائریکٹ اس کا نام لیتا ہے وہ مسجد اقصیٰ کا نام لیتا ہے، وہ قائد اعظم کا نام لیتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہے، کسی بھی ایسی خاص چیز، خاص شخص، خاص کتاب، خاص جگہ کا نام لیتا ہے تو ہم اس کو کہیں گے اسم معرفہ۔ کسی بھی عام چیز، کتاب کی بات کرتا ہے تو ہمیں نہیں پتہ وہ کون سی کتاب کی بات کر رہا ہے، وہ آ جائے گا اسم نکرہ میں۔ جب وہ کہے گا کہ کتاب کون سی ہے قرآن پاک تو وہ آ جائے گا اسم معرفہ میں۔ یعنی کہ یہ دونوں میں ایک واضح فرق ہے جو اسم کی اقسام ہے اس کے استعمال کے لحاظ سے۔ اسم نکرہ کسی عام چیز، عام شخص، عام جگہ، جیسے نام ہے کاشف، میں نے بھی بولا ہے کاشف نام لاکھوں لوگوں کا ہے
یہ عام نام ہے. جب ہم بات کرتے ہیں قائد اعظم حمد علی جناح کی، ہم بات کرتے ہیں شاعر مشرق علامہ اقبال کی، تو وہ آ جائے گا ہمارا اسم معرفہ میں، کیونکہ ہم نے کسی خاص بندے کو نومینیٹ کیا ہے، کسی خاص کتاب کو نومینیٹ کیا ہے. ہم کہتے ہیں مذہب اسم نکرہ ہے. اب کسی کو یہ نہیں پتہ کہ کون سا مذہب ہے، وہ بندہ مسلم ہے، کرسچن ہے، ہندو ہے، سکھ ہے یا کون سا ہے. جب وہ کہتا ہے کہ اسلام، مذہب اسلام، وہ کہتا ہے کرسچینٹی، کرسچن کا مذہب ہے، تو وہ معرفہ میں آ جائے گا. وہ کہتا ہے سکھزم ہے، تو سکھزم جو سکھوں کے والے سے وہ اسم معرفہ میں آ جائے گا، کیونکہ وہ مذہب ہم ایک مذہب کو نومینیٹ کر رہے ہیں، اس لیے اس کو کہتا ہے وہ اسم معرفہ ہم کہیں گے. آگے اسم کی اقسام جو ہم نے پڑھی ہیں بلحاظ استعمال، اسم معرفہ اور اسم نکرہ. آگے اس نے مزید ان کی اقسام بھی بتائی ہوئی ہیں کہ ان کی کیا اقسام ہے. یہ ایک مکمل ایک جیسے کہہ لیں کہ ایک نیچے ایک درخت ہے. اب وہ درخت کیا ہے، کدھر سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ وہ ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے حرف سے. حرف سے وہ ایکسپینڈ ہو کے گیا ہے لفظ کی طرف، لفظ سے وہ گیا ہے جملے کی طرف، جملے سے وہ اس میں کلمہ اور دوسری چیزیں آ گئیں، پھر اس میں یہ اسم آ گئے، کلمہ کی اقسام آ گئی. اس کے بعد ہم اس کو لے کے گئے اسم کی اقسام کی طرف، اس سے لے کے گئے اسم کی اقسام بلحاظ استعمال کی طرف، ادھر سے لے کے گئے معرفہ نکرہ کی طرف. آگے معرفہ نکرہ کو اس نے مزید ڈیٹیل میں بیان کر دیا ہے. اس کو ہم اس طرح کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تاکہ یہ چیزیں ہمیں یاد کرنے میں آسانی ہو جائے. کویشچن میں پیپر میں آپ کے پاس کویشچن آتا ہے، وہ کوئی بھی اگزامپل دے کے کہتا ہے کہ وہ اسم معرفہ کیا یا اسم نکرہ کیا، تو اس کو رٹا لگانے سے بہتر ہے کہ ہمیں وہ ٹاپک آتا ہو کہ وہ یہ کہتے کس کو ہے. اگر ہمیں ٹاپک آتا ہے، ہمارے سامنے وہ گرامر آئے گی، ہم اس کو فوراً سمجھ جائیں گے. آگے ہم پڑھتے ہیں پہلے سب سے پہلے اسم معرفہ کی اقسام، کہ اسم معرفہ کی کون کون سی اقسام ہیں. اسم معرفہ کی 4 اقسام ہیں: اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ اور اسم موصول. یہ 4 اقسام ہیں اسم معرفہ کی. اسم علم کسے کہتے ہیں؟ جو کسی شخص کے لیے کسی خاص طور پر پکارا جائے یا کسی شخص کی پہچان کے لیے علامت کے طور پر استعمال ہوتا ہے. مثلاً شاعر مشرق، قائد اعظم. اسم علم اسم معرفہ کی وہ قسم جو کسی خاص چیز، خاص شخص یا خاص جگہ کے لیے استعمال کیا جائے، اس کو ہم کہیں گے اسم علم. جیسے شاعر مشرق. اب ہم شاعر مشرق جب ہمارے ذہن میں آتا ہے تو ہمارے ذہن میں فوراً سے آتا ہے وہ کس کی بات کر رہا ہے؟ وہ علامہ محمد اقبال کی بات کر رہا ہے. اب قائد اعظم کا نام جو ہے وہ محمد علی جناح، جن کو ہم جناح پونجا کے نام سے جانتے ہیں، محمد علی جناح پونجا، لیکن ہم ان کو کہتے ہیں قائد اعظم. جب ہمارے قائد اعظم کا لفظ استعمال کریں گے تو فوراً سے ہم کہتے ہیں وہ اسم معرفہ میں آتا ہے، وہ قائد اعظم محمد علی جناح کا نام آتا ہے اس میں. آگے آ گیا اسم ضمیر. اسم ضمیر وہ کہتا ہے کسی اسم کے نام کی بجائے استعمال ہوتا ہے. مثلاً علی آیا، اس نے کپڑے بدلے اور وہ چلا گیا. علی آیا، اس نے کپڑے بدلے اور وہ چلا گیا. اب علی جو ہے وہ اس کا اصل نام ہے، اس نے کپڑے بدلے، اس جو ہے وہ ہمارا آ گیا اشارہ، اور آگے وہ چلا گیا. وہ جو ہے اس اور وہ، یہ دونوں چیزیں اس میں آ گئی ہماری اشارہ. کیسے؟ نہیں، ہم بات کر رہے ہیں اس میں ضمیر کی. اشارہ کہہ دیا، سوری، ضمیر لکھ لیتے ہیں. علی آیا، اس نے کپڑے بدلے اور وہ چلا گیا. اس میں وہ، اس، یہ جو دونوں ہیں یہ آ جاتے ہیں ہمارا اس میں ضمیر. اشارہ بھی پڑھتے ہیں ابھی. علی جو ہے یہ اس کا اصل نام ہے، یہ اسم ہے. ہم نے اب اس کی بجائے علی آیا، علی نے کپڑے بدلے اور علی چلا گیا، اس کی بجائے ہم اس کو فکرے کو صحیح سینٹینس میں لکھنے کے لیے ہم کہیں گے علی آیا، اس نے یا اس نے کپڑے بدلے اور وہ چلا گیا. تو اس اور وہ، یہ جو ہم یوز کرتے ہیں اس کو وہ کہتے ہیں، ہم کہیں گے اس میں ضمیر. آگے آ جاتا ہے اس میں اشارہ، جو کسی شخص، چیز یا جگہ کی طرف اشارہ کرتا ہو، جسے کسی شخص، جگہ یا چیز کی طرف اشارہ کیا جائے. مثلاً وہ، یہ، وہاں، یہ تمام چیزیں جو ہیں، وہ، یہ، وہاں، یہ تمام چیزیں جو ہیں، یعنی کہ وہ کسی چیز کی طرف اشارہ کرے تو ہم اس کو کہیں گے ہمارا یہ ہے اس میں اشارہ. اینڈ پہ آئیے اس میں موصول. وہ اسم جو کسی جملے کے ساتھ لگائیں
تو اس جملے کا معنی بنتا ہے، اور کسی جملے کے ساتھ لگائے بغیر معنی نہیں سمجھ پاتا، یہ وہ اسم ہے جب تک اس کے ساتھ کوئی اور دوسرا جملہ نہ لگے یہ مفہوم واضح نہیں کرتا۔ جسے بلائیں گے وہ آ جائے گا، جہاں جسے جو ہے وہ اسم موصول ہے، جسے بلائیں گے وہ آ جائے گا۔ فرض کریں ہم لکھتے ہیں جسے بلائیں گے وہ آ جائے گا۔ اب اس میں جسے جو ہے یہ ہمارا اس میں موصول ہے۔ دوسری ایگزامپل لکھی ہوئی ہے جو غلطی کرے گا سزا پائے گا، جو غلطی کرے گا اس سے کیا مراد ہے؟ ادھر جسے ہے اور ادھر جو ہے، ہم نے کہا ہے کہ جب تک ہم اس کو کسی جملے کے ساتھ استعمال نہیں کریں گے یہ اپنا معنی واضح نہیں کرتا۔ ہم جسے اکیلا لکھ دیں تو ہمیں اس سے کوئی سینس واضح نہیں ہوتی۔ یہ میں نے ادھر لکھ دیا جسے، دوسرا میں نے لکھ دیا جو، یہ دو ہمارے کیا ہیں؟ دو کیا ہے ہمارے؟ الفاظ، حروف کا مجموعہ الفاظ کو کہتے ہیں نا، یہ دو ہمارے الفاظ ہیں جسے اور جو۔ وہ کہتا ہے وہ الفاظ یا حروف کا وہ مجموعہ جو ہم اکیلے استعمال کریں تو یہ کوئی معنی کوئی سینس نہ دے، جب ہم اس کو کسی جملے کے ساتھ استعمال کریں تو ہمیں اس کا مطلب سمجھ آئے۔ جسے بلائیں گے وہ آ جائے گا، اب اس نے جسے کو استعمال کر دیا ادھر سے اٹھا کے اس کے ساتھ، تو یہ ایک واضح مطلب دینے لگ گیا ہے۔ ادھر وہ کہتا ہے جو غلطی کرے گا وہ سزا پائے گا، ادھر اس نے جو کا استعمال کیا ہے۔ اگر ہم جو اکیلا لکھیں تو ہمیں اس کا کوئی مطلب سمجھ نہیں آتا، یعنی کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی بھی قسم کے جملے کو مکمل کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ اردو میں جملہ کہتے ہیں، انگلش میں جملے کو کہتے ہیں سینٹینس، ٹھیک ہے؟ ایک جملہ جیسے وہ کھانا کھا رہا ہے، وہ اسکول جا رہا ہے، اس میں وہ کہتا ہے ہم اس کو بولیں گے کہ مکمل جملہ ہے ہمارا، اور ان کا جملوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اکیلے استعمال کریں گے تو وہ کہتا ہے اسم موصول جو ہے اس کا کوئی مطلب ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ آگے مزید اس نے جو کائنڈس دی ہوئی ہیں اسم نکرہ کی بھی ہے، لیکن وہ اتنی زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے، وہ پیپر میں اتنی زیادہ ریپیٹڈ نہیں ہے، کبھی کسی پیپر میں ایک آدھ میں آ گئی ہوگی، کیونکہ مین چیز یہ تھی جو ہم نے سمجھنی ہے، جو ہم نے پڑھنی ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو بار بار گرامر میں استعمال کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے اسم علم کی مزید کچھ اس نے کائنڈس دی ہوئی ہیں۔ اسم علم کی جو کائنڈز ہیں وہ امپورٹنٹ ہے اور وہ پیپر میں آتی ہیں، بار بار آتی ہیں۔ وہ کون سی ہیں وہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اسم علم کی اقسام میں خطاب، لقب، تخلص، کنیت، عرف۔ اسم علم خطاب، لقب، تخلص، کنیت اور عرف۔ 1 2 3 4 اور 5، یہ 5 مزید کائنڈز ہیں اسم علم کی۔ اور اسم علم کس میں آتا ہے؟ اسم معرفہ میں، اور اسم معرفہ کس میں آتا ہے؟ اسم کی اقسام جو بلحاظ استعمال ہے اس میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ خطاب کیا ہوتا ہے۔ خطاب وہ اعزاز جو کسی خوبی کی وجہ سے حکومت کی طرف سے دیا جائے، وہ خطاب جو کسی خوبی کی وجہ سے حکومت کی طرف سے دیا جائے، اور کسی شخص کو اس کی خاص خطاب خدمات کی وجہ سے اس کا مرتبہ یا عزت بڑھانے کے لیے دیا جانے والا جو نام ہے اس کو ہم بولیں گے خطاب۔ جیسے اس نے کہا ہے رستم زماں، شمس العلماء، شمس العلماء اور رستم زماں، یہ دونوں جو ہیں وہ کہتا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے مختلف خطاب ہیں جو گورنمنٹ اپنے بندوں کو دیتی ہے۔ آگے وہ کہتا ہے لقب، وہ خاص نام جو کسی کو اس کی کسی خاص خوبی کی وجہ سے قوم کی طرف سے دیا جائے۔ پہلا ہم نے کہا تھا گورنمنٹ کی طرف سے ہے، دوسرا ہم نے کہا ہے کہ کسی شخص کی خوبی کی وجہ سے قوم کی طرف دیا جائے، اس کو ہم کہیں گے لقب، کسی خاص خوبی کی وجہ سے۔ مثلا خلیل اللہ، قائد ملت، قائد اعظم، یہ جو تمام نام ہیں یہ آتے ہیں القابات، جس کو ہم بولتے ہیں لقب، ٹھیک ہے؟ آگے آ گیا لقب کے بعد تخلص، وہ مختصر نام جو شاعر اپنے اصلی نام کی بجائے اپنے شعر میں استعمال کرتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں تخلص۔ جیسے ابراہیم ذوق، اس میں ابراہیم صاحب جو ہیں وہ ذوق استعمال کرتے ہیں۔ اسد اللہ خان غالب، غالب لکھا ہو تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ اسد اللہ خان غالب صاحب کا شعر ہے۔ یہاں پر اس نے کہا ہے ذوق اور غالب جو ہیں یہ تخلص ہیں، کس کے تخلص ہے؟ جو ان کے اصل نام ہیں۔
کنیت وہ نام جو ماں باپ بیٹے بیٹی یا کسی اور تعلق کی وجہ سے پکارا جائے، مثلاً ابو طالب، ابو القاسم، ابو تراب۔ اب وہ کہتا ہے ابو القاسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، ابو تراب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، یعنی کہ آپ کے والدین کی وجہ سے کسی کے بیٹا بیٹی یا بہن بھائی کی وجہ سے کوئی نام پکارا جائے تو ہم اس کو بولیں گے اس کی کنیت کیا ہے۔ آگے آ گیا عرف، وہ نام جو والدین بچپن سے ہی پیارے بچے یعنی کہ اپنا جو بچہ ہے اس کو پیار کی وجہ سے اس کے ساتھ وہ پیار کرتے ہیں، پیار سے پیش آتے ہیں، وہ جو اس کا نام ایک رکھ لیتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں عرف۔ اور وہ مختلف طرح کے نام ہوتے ہیں جو نام جو ہیں وہ محبت کے ساتھ لوگ اپنے بچے کا نام رکھ لیتے ہیں، جیسے ادھر اس نے لکھا ہوا ہے پپو، مٹھو، لبا، جوید سے جیدہ، غلام محمد سے گاما۔ تو وہ کہتا ہے اس طرح کے جو نام ہیں یہ نام ہوتے ہیں ہمارے عرف، ٹھیک ہے۔ تو ان ناموں کو ہم استعمال کرتے ہیں اس کے اصل نام کی جگہ پہ۔ یہ تھی ہماری اسم علم کی کائنڈس۔ کتنی کائنڈز ہیں؟ 5 ہیں۔ خطاب جو گورنمنٹ کی طرف سے دیا جائے، لقب جو عوام کی طرف سے دیا جائے خدمت کی وجہ سے، تخلص جو شاعر اپنے اصلی نام کی بجائے استعمال کرتے ہیں شارٹ ورڈ شعر میں، کنیت جو آپ کے والدین کی وجہ سے آپ کے خاص رشتہ دار کی وجہ سے کوئی نام پڑ جائے، عرف جو آپ کا نام آپ کے گھر والے، آپ کے دوست، آپ کے ریلیٹیو، احباب، آپ کے کلیگ جو آپ کا نام پیار سے رکھ دیں اس کو ہم کہتے ہیں عرف۔ یہ تھی ہماری اسم علم کی اقسام۔ اسم نکرہ کی اقسام ویسے لکھ لیتے ہیں لیکن اس کو مزید ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسم نکرہ کی اقسام ہے 5: اسم اعلیٰ، صوت، تصغیر، مکبر اور ضرب۔ اسم اعلیٰ، اسم صوت، اسم تصغیر، ان کے صرف نام ہی یاد کر لیں، اس کی مزید ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ یہ پیپر میں کسی میں آیا ہو۔ مین جو چیزیں تھیں وہ ہم نے ڈسکس کی ہیں۔ حرف سے سٹارٹ ہو کے لفظ کی طرف گیا ہے، کلمہ، محمل، اس کی اقسام، کلمہ کی اقسام، اسم کی اقسام، اسم کی اقسام اس کے معنی کے لحاظ سے، استعمال کے لحاظ سے، معرفہ نکرہ، آگے پھر معرفہ کی جو اقسام ہے وہ اس نے ڈسکس کی ہیں، اور معرفہ کی اقسام میں اس نے اسم علم کی اقسام کو ڈسکس کیا اور بار بار وہ پیپرز میں آ چکا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اردو میں گرامر کے حوالے سے امپورٹنٹ تھی ڈسکس کرنے کے لیے۔ باقی چیزیں انشاءاللہ پھر کسی دن ڈسکس کریں گے۔ اللہ حافظ۔